بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین انسان کے اوپر بعض اوقات مصیبتیں بیماریاں بھیجتے ہیں انسان کو آزمانے کے لیے۔ تو بیماری مصیبت پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی بیماری پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان آدمی کو یہی حکم ہے کہ بیماری مصیبت اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، اور اگر اللہ کی طرف سے آ جائے اس کے اوپر صبر کرنے کا حکم ہے۔ صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے، اور اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ بیماری کوئی بھی ہو، ہر بیماری سخت ہوتی ہے، ہر بیماری وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے، مگر مصیبت بیماری کسی وقت آ جائے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہوئے اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ ہائے وویلا، ناشکری کے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو آزمانا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، بھوک پیاس آئے گی، مال جان میں کمی آئے گی، باغات میں کمی آئے گی، مختلف طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کو خوشخبری آپ سنا دیجئے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرمایا کہ یہ ایمان والے جو مصیبت کے اوپر صبر کریں گے اور یہ الفاظ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ انہی کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ تو بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے نکسیر کا پھوٹنا۔ تو نکسیر یہ عموماً اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے معدے میں جگر میں گرمی ہوتی ہے تو گرمی کی وجہ سے نکسیر پھوٹتی ہے۔ عموماً گرمی کے موسم میں یہ زیادہ ہوتی ہے، بچوں کو بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات بڑوں کی نکسیر پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب نکسیر پھوٹتی ہے تو اس سے انسان کا بہت سارا خون ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان تھوڑا سا اپنے ناک کو ہاتھ لگائے، تھوڑا سا ناک کو کھرچے تو نکسیر پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کافی دیر تک خون بہتا رہتا ہے، تو جس سے انسان کا خون ضائع ہوتا ہے اور انسان کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ تو اس کا علاج آپ کو بتاتا ہوں، انتہائی آسان گھریلو علاج ہے، روحانی علاج ہے، کہ آپ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا علاج کر سکتا ہے۔ تو علاج سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ، نیا آنے والا عمل، نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچے اور آپ اس سے خود بھی استفادہ کریں اور اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ تو عمل ہے کہ ہلدی لے لینی ہے، ہلدی کی وہ آپ نے دیکھا ہوگا پنساریوں کے پاس یہ مل جاتی ہے، ہلدی کی ڈلیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہلدی پسی ہوئی، ایک ہوتی ہے ڈلی نما ہلدی ہوتی ہے۔ تو وہ 2-3 ہلدی کے پیس لے لیں، اور جس آدمی کو نکسیر پھوٹتی ہے تو اس سے یہ کہیں اپنے ہاتھ میں لے کر خود عمل کر لے، خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا آدمی بطور وکیل کے اس کے لیے پڑھ کر اس کو دے سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، پارہ نمبر 12 سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 44 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودیش وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ دوبارہ سن لیں، پارہ نمبر 12 سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 44 ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودیش وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اس آیت کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ پڑھنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ آدمی خود اپنی شہادت والی انگلی اس کو اپنی پیشانی کے اوپر ایسے ملتا جائے، جیسے لکھتے ہیں نا، یہ اس آیت کے الفاظ کو لکھے،
خود نہیں لکھ سکتا، کوئی دوسرا آدمی اس کی پیشانی کے اوپر ایسے ہی جیسے لکھتے ہیں تو اس انگلی کے ساتھ ہی الفاظ لکھنے ہیں، جیسے ملتے ہیں انگلی ملتی ہے تو ایسے ہی الفاظ لکھنے ہیں، یہ اس آیت کو لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی جو ہلدی کی 1 یا 2 ڈلی لے لیں اور اس ہلدی کی ڈلی کے اوپر 3 بار پڑھ کر دم کریں۔ اگر ہلدی کی ڈلی ملنا مشکل ہے، کہیں آپ کو نہیں مل رہی، تو پسی ہوئی ہلدی لے لیں، اس کے اوپر آپ 3 دفعہ اسی آیت کو پڑھ کر وہ دم کر دیں، اور وہ مریض اس ہلدی کو بار بار سونگھتا رہے۔ دن میں 3 سے 5 بار یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کے لیے نکسیر پھوٹنے کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس نکسیر پھوٹنے کے عمل سے نجات عطا فرما دیں گے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے جو نکسیر کی بیماری ہے اس کو ختم کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور اسی آیت کا تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ العزیز کبھی اس کو نکسیر پھوٹنے کا مرض لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ جو مسلمان بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ رب العالمین سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔